جناب نوح نے بد دعا کی. قرآن مجید میں بد دعا کا ذکر بھی ہے. تو حکم ہوا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اے نوح کشتی بناؤ، ہمارے سامنے بناؤ، ہماری وحی کے ذریعے بناؤ. قرآن مجید پڑھیے آپ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. کشتی بناؤ نوح، ہمارے سامنے بناؤ، ہماری وحی کے ذریعے بناؤ. اے اللہ، اتنا بڑا نبی اولو العزم ایک کشتی بنانا نہیں جانتا ہے جو تیرے سامنے بنائے، تیری وحی سے بنائے، تو ہم آپ بنا لیتے ہیں. کیا نبی نہیں بنانا جانتا جو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے سامنے بناؤ اور میری وحی کے ذریعے بناؤ؟ تو ممکن ہے جواب آئے تو سمجھتا کیا یہ معمولی کشتی نہیں ہے، یہ کشتی نجات ہے. جب بنے گی تو وحی سے بنے گی. تو اگر نبی نوح وحی سے کشتی بناتے ہیں تو کیا حضور اگر اپنی اولاد کی کشتی بنائیں گے تو بغیر وحی کے بنائیں گے؟ سرور کائنات کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے. میرے مثال نوح کی کشتی کی ہے، میرے اہل بیت کی مثال. من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرق بہوا. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے. جو اس کشتی میں آ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی سے ہٹ گیا وہ غرق ہو گیا، بہہ گیا. نوح نے کشتی بنائی اور جب بن کے تیار ہوئی اور پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے پانی گرنا شروع ہوا تو نوح نے اہل ایمان سے کہا کہ آؤ ارکبو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، آ جاؤ میری کشتی پر، خدا کے حکم سے چلے گی، خدا کے حکم سے رکے گی. معلومہ نوح کی کشتی نہ کسی موٹر سے چلتی ہے، نہ انجن سے چلتی ہے، نہ ہوا سے چلتی ہے، نہ ستاروں سے چلتی ہے، وحی سے چلتی ہے، وحی سے رکتی ہے. تو رسول نے جو اپنے دل کے ٹکڑوں کی کشتی بنائی وہ بھی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ تو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ آنے لگے، بیٹھنے لگے، اہل ایمان سوار ہو گئے. نوح کے بہت سے بیٹوں میں ایک بیٹا کافر تھا. آدم کا بھی ایک بیٹا بہکا تھا، میں پرسوں سنا چکا. نوح کا بھی ایک بیٹا بہکا ہوا تھا، وہ کشتی پر نہیں آیا. قرآن نے جو ہم کو یہ قصے سنائے ہیں یہ اسی لیے سنائے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھلیں. شاید اسی خطرے کے تحت لوگوں نے تیز پڑھنا شروع کیا. کیا کشتی آیا ہو، لوگ آنے لگے، لڑکا نہیں آیا. لڑکا سامنے ایک پہاڑ تھا اس پر چڑھنے لگا. تو نوح نے آواز دی کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. دیکھیں یہ سب قرآن ہے، میں جتنی بھی ریفرنس دے رہا ہوں اپنی مجلسوں میں سب قرآن سے دے رہا ہوں. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. بیٹا، اے بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، کافروں میں سے نہ قرار پا.
معلوم ہے جو کشتی کو چھوڑے، مگر جو کشتی کو چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے. یہ سمجھ لیجئے آپ، یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو کشتی کو چھوڑتا ہے وہ دوسری چیزوں میں پناہ ڈھونڈتا ہے. تو اس کا جواب بھی قرآن میں ریکارڈ ہے. وہ کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. کشتی کو چھوڑ کے پہاڑ پر جانا. ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا کہ مجھے پانی سے بچا لے گا. جناب نوح نے کہا بیٹا آج کوئی چیز بچائے گی نہیں. قرآن میں ہے کہ جناب نوح نے جواب دیا کہ آج کوئی شے بچائے گی نہیں، پہاڑ پر نازا نہ ہو، یہ پہاڑ بھی ڈوب جائے گا. اور اس کے بعد قرآن نے چیپٹر کلوز کیا، فحال بینہم الموج وکان من المغرقین. موج حائل ہو گئی، موجیں اٹھ رہی تھی، موج حائل ہو گئی، کان من المغرقین، ڈوبنے والوں میں قرار پایا ہو. مگر خدا کی قسم کشتی کے دشمن بھی کیا پکے ہیں، ڈوب جائیں گے آئیں گے نہیں. اب یہ جو سرکار دو عالم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے. من رکبہا نجا، جو ان سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ غرق ہوا، ہلاک ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خطرہ تھا نہیں تو رسول نے کشتی بنائی کیوں؟ اگر کوئی خطرہ تھا نہیں تو کشتی بنی کیوں؟ کشتی بنتی ہے بچانے کے لیے سیلاب سے، طوفان سے، پانی سے، یا گزرنے کے لیے. بمبئی میں بنتی ہے کشتی جہاز اس لیے کہ سمندر ہے. جی اب آپ کہیے لکھنؤ میں کتنے جہاز بنتے ہیں؟ لکھنؤ میں کون سا سمندر ہے جو جہاز بنے گا؟ چھوٹا سا ایک دریا ہے گومتی نام کا، وہ بھی چھوٹا ہے، بڑا نہیں دیتا، چھوٹا دریا ہے گومتی. تو وہاں کون سا جہاز چلے گا بھائی؟ تو جہاں جس شے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ شے ہوتی ہے. اب یہ دہلی میں کئی جہاز کھڑے ہیں پانی کے، ہمارے دہلی میں پانی کے جہاز کا کیا کام ہے؟ جمنا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں. جہاز بمبئی میں ہے، کلکتے میں ہے، مدراس میں ہے، ایسے ٹھکانوں ہے. یعنی ممبئی ہے بھیا، منہ سے بمبئی نکل جاتا ہے، سمجھے؟ ہاں ارے اب بچپن کی پڑی ہوئی عادت، جب سے پیدا ہوئے جب سے بمبئی کہا، اب آپ کہتے ہیں ممبئی گئی ہے، نہیں نکلتا منہ سے، وہی منہ سے نکل جاتا ہے. یہ پرانی پڑی ہوئی عادتیں بہت بری ہوتی ہیں. تو جہاں جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں وہ چیز ہوتی بھی نہیں. تو سرکار نے جو کشتی بنائی ہے کوئی ضرورت محسوس کی جبھی تو بنائی، کوئی ضرورت محسوس کی جبھی تو بنائی، ورنہ کیوں بناتے؟ اور بچائے گا کون؟
کشتی ہے کاہے کی؟ کشتی ہے رسول کے اہل بیت کی، کہ اگر بچائیں گے تو میرے اہل بیت بچائیں گے، میرے اہل بیت بچائیں گے۔ اہل بیت میں کون ہیں؟ اہل بیت میں کون ہیں؟ پھر تو پتہ لگے نا۔ اہل بیت کوئی پراپر نام تو ہے نہیں جو ہم سمجھ لیں کہ صاحب ان کا نام اہل بیت ہے۔ اہل بیت کون لوگ اہل بیت میں ہیں؟ کہا آؤ ہم دکھائی دیتے ہیں، گھر میں بھی باہر بھی۔ گھر میں قصہ میں بلا کے دکھائیں گے، باہر مباہلے میں لے جا کے دکھائیں گے۔ جو قصہ میں بلائے گئے وہی مباہلے میں لے جائے گئے، اور رسول نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت۔ کب آنکھیں کھلے گی عالم اسلام کی؟ اہل بیت میں کون تھا؟ فاطمہ، علی، حسن، حسین۔ 1400 برس ہو گئے، نہ ایک اعتراض فاطمہ پہ ہے، نہ ایک علی پہ ہے، نہ ایک حسن پہ ہے، نہ ایک حسین پہ ہے۔ اب یہ سوچئے کہ وہ کیسے تھے جو ان کی زندگی میں ان کی مخالفت کر رہے تھے اور مسلمان کی۔ یہ ہے اہل بیت۔ اب کشتی کو چلتے دیکھ لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جب یزیدیت کا طوفان اٹھا اور دولت نے، اقتدار نے، مال نے، زر نے، جان کی خواہش نے، زندگی کی آرزو نے ڈبونا شروع کیا، اور کشتی اہل بیت مدینے سے چلی۔ مدینہ، مکہ، کربلا، کوفہ، شام، ریٹرن مدینہ، یہ کشتی کا روٹ تھا۔ تو کون بچا؟ اب اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو محشر میں بھی سمجھ میں نہ آئے گا۔ عالم بھی ڈوبے، حاجی بھی ڈوبے، حافظ بھی ڈوبے، قاری بھی ڈوبے، گھٹے والے بھی ڈوبے، تسبیح والے بھی ڈوبے، امامے والے بھی ڈوبے، نہیں ڈوبی تو کشتی اہل بیت نہیں ڈوبی۔